بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج کل جو حماس اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، جو کانفلکٹ ان کا چل رہا ہے، اس کو لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی فور فرنٹ پہ آ جاتی تھی، کبھی بیک گراؤنڈ پہ چلی جاتی تھی، وہ اب سامنے ابھر کے آ گئی. اس میں ایک جو مسئلہ ہے یا جو ایک ڈیبیٹ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں. کچھ تو کر چکے ہیں اور جنہوں نے نہیں کیا، لیکن میجارٹی یا آپ یہ کہہ لیں اکثریت ایسی جنہوں نے نہیں کیا، تو جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تو کیوں تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ مسلمان ممالک یا وہ مسلمان معاشروں کا وہ طبقہ جو کہ اس چیز کا حامی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نارملائز کر کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے، ریکگنائز کر لینا چاہیے، وہ سب سے بڑی آرگومنٹ یہ دیتا ہے کہ ہماری اسرائیل سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ایک چیز. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ہمیں معاشی فوائد حاصل ہوں گے. میں پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ویسٹ سے بھی آگے ہے، تو وہ آپ کو دے گا، اس سے وہ جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر کا ملک ہے. only 20,000 اسکوائر مائلز، بس 60 to 70 lakhs اس کی آبادی ہے، پاپولیشن ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجیکلی وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، اور یہ مغرب کی جو ہے ویسٹ کی یعنی کہ یورپ اور امریکہ کی جو ہے مہربانی ہے. ان کا اپنا کمال اتنا زیادہ نہیں ہے. اینی وے، اب ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے، آپ اس سے مروب ہو رہے ہیں، اور مروب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں دنیا بہت بڑی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ آرگومنٹ دینا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور معاشی وجوہات اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے کریں، یہ بالکل لاحاصل بات ہے، ایک فضول سی بات ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا طبقہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اصولی موقف ہے؟ تو میرے خیال میں وہ طبقہ بالکل صحیح کہتا ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیے، اگر ہم مثال لیں اپنی تاریخ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت امام حسین نے یزید کو تسلیم کیوں نہ کیا؟ حالانکہ اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امام حسین جو ہیں وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہے جو حضرت امام حسن سے حضرت امیر معاویہ کا ہوا تھا، اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف انہوں نے کوئی خروج نہیں کیا. لیکن یزید کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا خلیفہ، اور اس حد تک اپنی بات پر قائم رہے، اتنی شدت سے قائم رہے کہ اس کے خلاف خروج بھی کیا اور شہادت بھی دے دی، اپنا خاندان بھی کٹوا لیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی سمپل، صرف ایک وجہ تھی کہ وہ نواسۂ رسول تھے. ان کو پتا تھا کہ آج اگر حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو تسلیم کر لیا تو پھر تا قیامت ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ کوئی بھی طاقت کے زور پر آ کر حکمرانی کی گدی پر بیٹھ جائے اور وہ فاسق اور فاجر ہو، وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قیادت کر سکے، اس کے باوجود وہ صرف طاقت کے بل بوتے پر آ کر بیٹھ جائے، تو اسے لوگ تسلیم کر لیں گے. اگر حسین نے یہ کر دیا تو یہ مثال قائم ہو جائے گی، اور جواز کہ تا قیامت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. لوگ جواز دیا کریں گے کہ امام حسین نے بھی اس مصلحت کے تحت یزید کی اطاعت کر لی تھی، اس لیے آئندہ آنے والے جو کذاب ہیں ان کی حمایت یا اطاعت بھی جائز ہے. صرف اس ایک وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اپنی جان دے دی، شہادت، شہید ہو گئے، خاندان کٹوا لیا، لیکن غلط کو غلط ہی کہا. یہی حال اسرائیل کا ہے. اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے. یہ یہودیوں کا، زائنسٹ کا جو کلیم ہے کہ یہ لینڈ آف اسرائیل ہے، بھائی یہ لینڈ آف اسرائیل تھی قدیم زمانے میں، اینٹیکوٹی میں، اور وہاں سے آپ کو کک آؤٹ کرنے میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ آپ کو باذنطینیوں نے یا رومنز نے نکال کے باہر کیا تھا. آپ کے اوپر جو افتاد پڑی، آپ کے جو قتل عام ہوئے تاریخ میں 2 بڑے، اور آپ کی سلطنتیں یا آپ کی حکومتیں تباہ ہوئیں، آپ کی عبادت گاہیں ملیا میٹ کی گئیں، تو وہ پہلے بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے کی،
اور اس کے بعد جو ہے وہ رومیوں کے ہاتھوں ہوئی، ٹائٹس جو رومنس کے جنرل تھا اس کے ہاتھوں ہوئی، اس کے بعد بھی آپ کی آبادی وہاں تھی، لیکن وہ وقت کے ساتھ اب وہ مسلمانوں پہ ڈال دینا۔ نیتن یاہو نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے ہم سے جو بیزنٹائن تھے یا رومنس تھے انہوں نے ہم سے بہت برا سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے کمپلیٹلی ہمیں جو ہے وائپ آؤٹ نہیں کیا تھا، وائپ آؤٹ مسلمز نے کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسلمز نے وائپ آؤٹ نہیں کیا، وہاں جو یہودی تھے مسلمانوں کے دور میں جب مسلمانوں نے قبضہ کیا، تو یہ بات یاد رکھیے گا اس سے پہلے عیسائی شدید نفرت کرتے تھے یہودیوں سے، تو یہودیوں کو تو عیسائیوں نے ہی پہلے پرسیکیوشن جو ہے وہ صدیوں سے ان کی جاری کی ہوئی تھی، ان کو رگڑ رہے تھے، پیس رہے تھے، تو وہ تو ان کی آبادی اس وجہ سے بھی کم ہو چکی تھی، بہت زیادہ کنسیڈریبلی کم ہو چکی تھی۔ اگر یہ تھوڑے موڑے چھٹ پٹ موجود بھی تھے مسلمانوں کے جب دور حکومت قائم ہوا، مسلمانوں کی فتوحات میں یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو اس وقت کی بات ہے، تو پھر ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، کنورٹ ہو گئے، اسلام قبول کر دیا، اور بعض ایسے تھے جو وقت کے ساتھ مسلمانوں نے زور زبردستی نہیں کی، حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے وہ مصر چلے گئے، وہ عراق چلے گئے یا اور ملکوں میں جو ہے پھیل گئے۔ اب اس چیز کو جواز بنا کر 2000 سال کے بعد آ کر آپ اس زمین پر طاقت کے بل بوتے پر قابض ہو جائیں، اور وہاں جو لوگ آباد ہو چکے ہیں 2000-2500 سال سے، اور اس سے پہلے سے وہ وہاں موجود ہیں، آپ کے ساتھ ہی وہ تھے ایک زمانے میں، کیونکہ فلسطینیوں کی تاریخ بھی جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر یہودیوں سے کم پرانی نہیں ہے۔ جب یہودیوں کی وہاں سلطنتیں تھیں تو فلسطینیوں کی بھی ایک سلطنت وہاں قائم تھی جو موجودہ غزہ کے علاقے میں ہوا کرتی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے، تو فلسطینی بھی اسی علاقے کے باسی ہیں، یہ وہاں کی ہی فرزند زمین ہے۔ تو جب علاقہ خالی ہوا تو یہ لوگ ادھر آباد ہو گئے، تو اب آپ 2000 سال کے بعد جہاں سینکڑوں نسلیں گزر چکی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، اور آپ میں یورپین خون بھی شامل ہو چکا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ایکچولی بنی اسرائیل تھے وہ تو بالکل ایشینز تھے، ایشیائی تھے، ان کے رنگ تو صاف رنگ اور بلیک بال، بلیک آنکھوں والے لوگ تھے، بالکل جسٹ لائک عربز یا ایرانینز یا پاکستانی، ان کی طرح کے لوگ تھے وہ تو۔ یہ تو یورپینز ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت قبول کی ہے، یہ تو نسلاً یا ایتھنیکلی جو ہے وہ نہ تو سیمیٹک ہیں اور نہ ہی جیوز ہیں، یہ زائنسٹ ہیں، شدت پسند، انتہا پسند۔ تو اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو آپ ایک ایسا روایت ڈال دیں گے دنیا کی تاریخ میں کہ جو کوئی بھی طاقت کے بل بوتے پر آئے، قبضہ کرے کسی خطے میں، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی قوموں کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرے، ان کا قتل عام کرے، ان کو بھگائے، علاقہ خالی کرائے، اور وہاں پر کسی تیسری قوم کو لا کے بسا دے، تو پھر یہ دنیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑے گا۔ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے اور یہ ناجائز ہی رہے گا، مسلمانوں کو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں۔